یہاں پر فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور کیا اب تک نہیں پہنچی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات. حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات. حل کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں. حل کا ایک ترجمہ تو کیا گیا ہے کہ کیا اب تک یہ بات نہیں پہنچی. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آپ تک نہیں پہنچی. حل یعنی استفہام کے معنی، سوال کے معنی میں. اور حل کو عربی میں کبھی کبھی قد کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی یقیناً. تو اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، اس میں اثبات اور ہاں کا معاملہ پیدا کرنے کے لیے کہ کیا نہیں پہنچی، یعنی پہنچی بھی ہے. صرف لہجے کا فرق ہو گیا نا. جیسے کوئی آدمی سوال کرتا ہے کہ کیا آپ نے کھانا کھا لیا، اور کہتا ہے کیا آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا. دونوں میں فرق ہو گیا. تو کیا اب تک نہیں پہنچی یعنی یقیناً پہنچ چکی. اس سے پہلی جو آیات تھیں ان میں اللہ نے بیان کر دیا تھا کہ کیا کیا باتیں ہیں. اور دوسری صورت کہ اب تک نہیں پہنچی یعنی ابھی تک نہیں پہنچی. تو اس لیے دونوں طرح اس کا ترجمہ اور تفسیر کی گئی ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کیا وہ نہیں پہنچے، یعنی پہلے پہنچ چکے ہیں. کیا چیز پہنچ چکی ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک قصہ پیش آیا. اذ رأى نارا، جب انہوں نے دیکھا آگ کو. نارن آگ کو دیکھا. اور یہ جو آگ کا دیکھنا ہے یہ رویت ہے، دیکھنا ہے. اصل میں وہ نور جو وہاں پر تھا، اور وہ نور ان کے لیے آگ کی صورت میں ظاہر ہوا. تھے تو انوار، نور میں بھی روشنی ہوتی ہے، آگ میں بھی روشنی ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھے کہ یہ جو چیز نظر آ رہی ہے یہ نار ہے، آگ ہے، اور حقیقت میں وہ نور تھا. اور اس سے ثابت ہوتا ہے صوفیہ کا وہ مسئلہ جو عالم مثال کا ایک ذکر کرتے ہیں کہ ایک پوری کی پوری دنیا موجود ہے عالم مثال کی. انشاءاللہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے، پچھلی سورہ مریم میں بھی ایک ذکر آیا ہے نا کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ ایک اچھا خاصا نوجوان خوبصورت اس شکل اور اس روپ میں مریم کے سامنے آ گیا. تو وہ بھی عالم مثال ہے، یہ بھی عالم مثال ہے. یہ عالم مثال ایک پوری دنیا آباد ہے اس دنیا کے علاوہ. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے آگ کو دیکھا، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگ تمہارے پروردگار کا حجاب ہے، تمہارے رب کے لیے اور تمہارے درمیان یہ پردہ ہے. اور اگر یہ آگ ہٹ جائے، ایک جگہ آیا ہے نور، روشنی، تمہارے اور اللہ کے درمیان پردہ ہے. اور ایک جگہ آیا ہے تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آگ کا پردہ حائل ہے. اور اگر یہ ہٹ جائے تو جہاں تک اللہ کی ذات پاک، اس کی تجلیات اور یہ چیزیں پڑھیں، سب کائنات جل جائے. تاب نہیں لا سکتی یہ دنیا اللہ کے انوار اور اللہ کی تجلیات کا. تو ایک پوری دنیا الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا کس چیز کو؟ آگ کو دیکھا. فقال لأہلہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا. گھر والوں سے کیا مراد ہے؟ یا تو کہا گھر والوں سے مراد بیوی ہے. اشارے کنائے میں کہہ دیتے ہیں کہ گھر والے، کبھی بیوی کا تذکرہ نہیں کرتے اور اس کے لیے نام استعمال کر لیتے ہیں کہ گھر میں سے کہا. ایسے جملے اشارے کنائے میں کہتے ہیں. تو اس لیے یا تو یہ مراد ہے، اور یا یہ مراد ہے بعض مفسرین جنہوں نے اپنی بات کو بڑی تقویت دی ہے بعض اور دلائل سے بھی، وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں تھے. جب وہ واپس لوٹے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام سے، یہ قصہ آگے چل کے سورہ قصص میں پھر آئے گا کہ ہجرت کے بعد جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی سے واپس مصر لوٹے تو ان کے ساتھ بکریوں کا ریوڑ بھی تھا، کیونکہ بکریاں یہ چراتے رہے وہاں پہ. آگے صورتوں میں آ رہا ہے کہ ان کے سسر نے کہا کہ الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج،
فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشَرًا، آپ 8 سال تک ہمارے گھر کی بکریاں چرائیں گے، اور اگر آپ 10 سال چلا دیں تو یہ آپ کی بڑی مہربانی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 یا 10 برس تک وہاں پر بکریاں چراتے رہے، اور پھر جب واپس آئے ہیں، ان کی اہلیہ، ان کی رخصتی ہو گئی، تو واپسی پہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا ہے۔ تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ واپسی پہ ان کے ساتھ بکریاں بھی تھیں اور ان کے ساتھ کچھ گلہ بان بھی تھے۔ بکریوں کا ریوڑ تھا تو 2-4 آدمی بھی ہوں گے بکریاں سنبھالنے کے لیے۔ یہ سارا ایک چھوٹا سا قافلہ تھا، وہ واپس آ رہا تھا۔ تو فقال لأہلہ، انہوں نے گھر والوں سے کہا، یعنی اس پورے چھوٹے سے قافلے کے جو لوگ بھی تھے، افراد، ان سے کہا کہ ہنکسو، تم سب کے سب ٹھہرو۔ مکثا کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے۔ مکثا عربی میں کہتے ہیں عارضی طور پر ٹھہرنے کو، ذرا سی دیر ٹھہرنے کو، اور قیام مستقل ٹھہرنے کو۔ قیام کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ کا قیام کہاں ہے، تو اقامت مستقل پر ٹھہرنا، مستقل طور پر، اور تمکیث مکث تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا۔ تو انہوں نے کہا ان کو سو، تم سب ٹھہرو تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ جو صیغہ ہے نا، یہ بھی جمع کا ہے۔ اسی لیے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جمع کا صیغہ جو لائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا قافلہ تھا جو وہاں پر ٹھہرا ہے، اور پہلا گروہ جو ہے وہ کہتے ہیں صرف اہلیہ تھی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو جمع کا صیغہ آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کی تعظیم کے لیے یہ جملہ استعمال کیا۔ تو اہل ہی جو ہے نا، سب سے پہلا لفظ تو یہی ہے جس پہ اختلاف ہوا مفسرین کا، کہ اہل ہی سے مراد ان کی بیوی ہے یا پورا وہ چھوٹا سا ایک قافلہ مراد ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا قافلہ ان کے ساتھ تھا، ان کی دلائل مضبوط ہیں۔ پہلی دلیل ان کی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کو سو، تم سب کے سب ٹھہرو۔ جمع کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہے بیوی کے علاوہ وہاں اور بھی کچھ لوگ تھے، بکریاں تھیں، ان کو کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی آنست نارا، میں محسوس کرتا ہوں کشش، میں نے دیکھی ہے آگ۔ آنست نارا، میں آگ کو دیکھ رہا ہوں۔ تھا وہ نور، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے نار سمجھ رہے تھے، وہ روشنی تھی، نور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اسے آگ سمجھ رہے تھے۔ اور یہ اصل ہے اس بات کی کہ کبھی کبھی صاحب کشف خود اپنے کشف کی کیفیت کو نہیں سمجھتا، اسے کشف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ دکھا دیتے ہیں لیکن اس سے خود پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا دیکھا ہے۔ خواب کبھی کبھی آدمی دیکھتا ہے اور خود اس خواب کی تعبیر اسے نہیں پتہ ہوتی، جب کچھ وقت گزرتا ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ جو کچھ خواب میں نے دیکھا تھا اوہو، اس کی تعبیر تو یہ اب سامنے آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا، یہ چھوٹا سا قافلہ، بکریاں، تم سب لوگ یہاں ٹھہرو، تو آتی لعلی آتی کم، میں شاید کہ تمہارے لیے لے آؤں، میں آتا ہوں تمہارے پاس ابھی، منہا، وہاں سے۔ تو یہ کم کی ضمیر پھر جمع کی آ گئی نا، اس کا مطلب ہے اکیلی اہلیہ نہیں تھی بلکہ اور لوگ بھی تھے، ایک چھوٹا سا قافلہ تھا ساتھ۔ اور اسی کو ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے، وہ کہتے ہیں صرف اگر اہلیہ ہوتی تو امکسو اور آتی کم، اس آیت میں دونوں جگہ جمع کا صیغہ نہ آتا۔ یہ جمع کا صیغہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چھوٹا قافلہ تھا ایک۔ انہوں نے کہا بقبض منہا، اس جگہ سے، یعنی وہ جو آگ دیکھ رہا ہوں، بقبض، میں وہاں سے لے کے آؤں گا ایک چنگاری، سلگا کر لے آؤں گا۔ پچھلے زمانے میں جب قافلے چلتے تھے، یہ لوگ اپنے گھروں میں آگ رکھتے تھے ایک تو، یا پھر وہ رکھتے تھے چکماک۔ چکماک پتھر ہوتا ہے اور اس کو رگڑیں تو اس سے آگ برآمد ہوتی ہے، اب بھی ملتا ہے، شاید ملتا ہے کیا؟ فرنگ سٹون، فلنٹ، عام مل جاتا ہے لیکن ملتا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا میں وہاں سے سلگا کر لے آتا ہوں۔ رات ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، سردی ہے، ان سب کا علاج اس سے ہو جائے گا۔ او اجدو، یا میں پاؤں گا، علی النار، اس آگ سے، ہدا، ہدایت مل جائے گی۔ یعنی مطلب یہ کہ وہاں پر لوگ ہوں گے
تو اس آگ سے راستہ پوچھ لوں گا. آگ تو ویسے نہیں جلتی. اور مشرقی دنیا میں آگ کے بڑے بڑے الاؤ لگانا، گاؤں میں دیہات میں راستوں میں لوگوں کا بیٹھنا، آگ کا سیکنا تاپنا راتوں کو، یہ تو ایک قدیم تہذیب ہے اور اب بھی ہے. تو وہ مشرق کے تو باشندے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں چلتا ہوں، جا کر وہاں سے یا تو آگ لے آؤں گا اور یا وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے اور ان لوگوں سے راستہ پوچھ کے آؤں گا. اور پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلے اور فلما آتا، اور جب وہ پہنچے ہیں اس وادی میں، جب پہنچے ہیں آگ کے پاس، نودیا، آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ. اب وہ آواز کس نے دی؟ فرشتے نے. سیدھی سادی ایک بات تو مفسرین نے لکھی کہ اللہ کے فرشتے نے آواز دی اور انہوں نے اس آواز کو سنا. اب یہ آواز کیسی تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، یہ آواز کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ آدمی اپنے قیاس کے ذریعے تو ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتا. اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ آواز اللہ تعالی نے دی. اب اللہ کی آواز کیسی تھی، اس کائنات میں اس کا کیا اثر ہوا، کوئی کچھ نہیں جانتا، اس لیے کہ اس کی کیفیت کہیں ہے ہی نہیں. یا تو اس کی مثال کوئی ہو نا، وہی بحث جو اس دن گزری تھی کہ انسان عادی ہے عالم محسوسات کا، اور ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کو اس پہ قیاس کر کے سمجھتا ہے، تو وہاں اب اللہ کی آواز کے مقابلے میں کیا چیز ہے جس کو آدمی قیاس کرے. اس لیے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. البتہ اشکال اس پہ رہ جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کانوں سے سنا تو اللہ کی آواز جو تھی وہ محدود ہو گئی تھی. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سارے جسم سے انہیں سنا، اور اللہ نے ان کے جسم کو ایک ایک حصہ اور ایک ایک ٹکڑا جسم کا سب کو کان کی حیثیت دے دی تھی. لیکن یہ بات ہے علم کلام کی اور بڑی مشکل. اب یہ سمجھیں جیسے آدمی کبھی کبھی کوئی خواب دیکھتا ہے اور ڈر اتنا خواب میں لگتا ہے کہ پورا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے. جب اٹھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک سب نے یہ خواب دیکھا ہے. اتنا گہرا وہ خواب پیوست ہو جاتا ہے آدمی کے جسم. یہ قریب سے قریب ترین مثال ہے جو سمجھنے کے لیے دی جا سکتی ہے. اسی سے صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جب تجلیات پڑتی ہیں کسی انسان پہ تو سر سے پاؤں تک سمو دیتی ہیں اس انسان کو. موت پنجہ گاڑ لیتی ہے اور جسم کا ایک ایک حصہ موت کو محسوس کرتا ہے. کبھی کبھی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے، درد اتنا شدید ہوتا ہے سر میں کہ آدمی کا سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. کہیں چوٹ ایسی لگ جاتی ہے کہ آدمی کہتا ہے، اب فرض کیجئے ہاتھ پہ چوٹ ہے لیکن اتنی شدید ہے کہ پاؤں کو ہلائے تو بھی تکلیف ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو آواز دی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سارے جسم سے اسے سنا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی انا ربک، بلا شبہ میں ہی ہوں تیرا پروردگار. اے موسیٰ فخلع نعلیک، اور آپ اپنے جوتے اتار دیجیے. انکا بلا شبہ آپ بالوادی المقدس، پاک وادی میں ہیں. طوا وادی کا نام ہے، کوہ طور کے پاس ایک وادی اور اس وادی کا نام طوا. اور اللہ نے فرمایا کہ میں ہوں تمہارا پروردگار اور اپنے جوتے اتار دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے اتار دیے کیونکہ وہ اس پاک وادی میں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ہر جگہ کی زمین برابر نہیں ہے. بعض زمینیں ایسی ہیں جن زمینوں کو دوسری زمینوں پر فضیلت حاصل ہوتی. جیسے مسجد بن جاتی ہے تو مسجد جو بناتے ہیں اس زمین کو دوسری زمینوں پر فضیلت حاصل ہے. خود ساری مسجدوں سے افضل وہ مسجد اقصی ہے، اور مسجد اقصی سے بھی افضل پھر مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی سے بھی افضل بیت اللہ ہے، سوائے مسجد نبوی کے اس حصے کے
جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے ساتھ مس کر رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے، چھو رہا ہے اسے، باقی ساری مسجد سے بیت اللہ افضل ہے۔ تو یہ تقابل ہے جو قائم ہوتا ہے آپس میں۔ یہ وادی بھی ایسی تھی جو پاک اور مقدس تھی، اللہ نے فرمایا آپ جوتے اتار دیجئے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو گیا کہ اس وادی کے تقدس کے خلاف ہیں یہ جوتے پہننا، اور اسی سے دلیل لی ہے فقہا نے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر جوتے پہن کے مسجد میں جانا عرف عام میں منع ہو اور تقدس سمجھا جائے، وہاں جوتے پہن کے مسجد میں جانا پھر بے ادبی ہے، جیسے یہاں ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ میں اور صحرا میں جو مسجدیں بنتی ہیں، چونکہ وہ بالکل پاک ہوتا ہے صحرا اور ریت ہی ریت ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ جو صحرا میں چپل استعمال کرتے ہیں وہی مسجد میں بھی لے جاتے ہیں۔ وہاں عرف میں ان کے نزدیک چونکہ فرق نہیں ہے، اس لیے وہاں فرق نہیں کیا جاتا۔ یہ عرف کا بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ لوگ اس کو کوئی محسوس نہیں کرتے کہ جوتے اتارے پھر نماز پڑھ لی، اور جوتوں سمیت بھی نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اور ایک دور ایسا بھی تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہودی جوتے اتار کے نماز پڑھتے ہیں، تم جوتے پہن کے نماز پڑھا کرو تاکہ تم ان سے مختلف ہو جاؤ۔ تو وجہ یہ کہ حالات بدل جاتے ہیں، جگہ بدل جاتی ہے، زمانہ بدل جاتا ہے، اس اعتبار سے فتویٰ بھی بدل جاتا ہے۔ تو وہ وقت ایسا تھا، اور اب ہمارے زمانے میں مسجد میں جوتے پہن کے جانا بے ادبی سمجھی جاتی ہے کہ مسجد کے اندر کوئی جوتے لے جائے۔ تو اس لیے اس حکم کی پابندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا فخلانا علیک، آپ اپنے دونوں جوتے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طوا، اور آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں۔ یہ تو ہوئی ابتدائی گفتگو، اور دل جو تھا سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ تعالیٰ نے اسے لذت سے آشنا کر دیا۔ اور کیا ایسی بات ہوئی ہوگی جو بار بار کہے موسیٰ ایسے ہوا اور موسیٰ یہ اور موسیٰ وہ، تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بلایا جا رہا ہے نا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ہم نے تجھے پسند کر لیا۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چناؤ اور انتخاب، اور دیکھتے جائیے پھر اس چناؤ کی وجہ سے ہوا کیا کیا ہے۔ اللہ جب کسی آدمی کو چن لیتا ہے اور اللہ جب کسی آدمی پر مہربانی اور کرم فرماتا ہے پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور ہم نے کہا ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے، فَاسْتَمِعْ، اچھی طرح سنیے، لِمَا يُوحَىٰ، اس چیز کو جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، اسے سنتے رہیے۔ جب ابتدائی گفتگو سے ان کے دل میں تحمل پیدا ہو گیا کہ رسالت کا بوجھ برداشت کر سکیں، اللہ نے رسالت دے دی، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، آپ سنیے اس چیز کو جو آپ کو پہنچائی جا رہی، وہی شروع ہو گئی۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کی ابتدائی حالت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں آتا ہے کہ ان کی نبوت سے پہلے سچے خواب دکھائے جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں دیکھتا تھا صبح اٹھ کے میرے ساتھ وہی پیش آتا تھا۔ رات دیکھتا تھا خواب میں فلاں آدمی سے ملاقات ہو رہی ہے، صبح اٹھ کے وہی آدمی ملتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا میں مکہ مکرمہ کی، مسلم کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا میں مکہ مکرمہ کے ہر اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری نبوت ملنے سے بھی پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ تو یہ عالم غیب سے تعارف ہو رہا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الیہ الخلا، حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بڑی عزیز کر دی گئی، سب کو چھوڑ کے تنہا چلے جاتے تھے۔ اور یہ تنہا رہنے کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتا رہا ہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ تک جانے سے پہلے تک کئی مرتبہ ایسے ہوتا تھا کہ سب کو چھوڑ کے اور اپنی سفر سامان لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے تھے، نبوت ملنے کے بعد بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات جو ہیں نا، ان میں سے ایک خدا کا انعام یہ ہے کہ کسی انسان کو تنہائی مل جائے، اور تنہائی اللہ کے ساتھ تعلق والی مل جائے۔ اگر کسی انسان کو خدا کی معصیت اور نافرمانی کا ڈر نہ ہو اور اس کی تنہائی پاک رہے، تو یہ سب سے الگ رہنا یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے۔
اور آدمی کی شخصیت کی تعمیر میں صحیح اس سے مدد ملتی ہے۔ کوئی بھی آدمی جو اپنی شخصیت کو بنانا چاہے اس تنہائی کا بدل نہیں، تنہائی کے مقابلے میں پھر کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اتنی اچھی چیز ہے بالکل تنہا رہے، کم سے کم بھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے، کوئی بیوی بچے شوہر شغب کچھ نہیں، اللہ کو یاد کرے، سوچے اپنے متعلق، اس کائنات کے متعلق، اللہ کے انعامات کے متعلق، اور ایک مدت ایسی گزرتی ہے، آہستہ آہستہ الجھن ہوتی ہے، حتیٰ کہ آدمی تنہائی سے مانوس ہو جاتا ہے، اور پھر جا کر اس انسان کو سوچ کی گہرائی نصیب ہوتی ہے، پھر جا کر جذبات کا غلبہ طبیعت سے ہٹتا ہے، اور آدمی کو جذبات کا غلبہ نہیں تو بہا دیتا ہے اور غلط فیصلے کرتا ہے۔ جب آدمی کی طبیعت سے جذبات کا غلبہ ہٹ جائے اور وہ حقیقی دنیا سے متعارف ہو جائے، اور اتنا زیادہ متعارف ہو جائے کہ وہ جذبات کے تحت بھی فیصلے نہ کرے اور کسی کی تعریف سے متاثر نہ ہو اور کسی کی مذمت پہ برا نہ منائے، چپ کر کے اپنے کام میں لگا رہے، تب جا کر کہیں شخصیت کی تعمیر کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ پختگی تو آتی ہی بہت دیر میں، وگرنہ جتنے لوگ بھی جذبات کے تحت آ کر فیصلہ کر لیتے ہیں وہ بنے ہوئے نہیں ہوتے، بڑی دیر لگ جاتی ہے، مدتیں گزر جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے تنہائی جو تھی نا، یہ سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رکھی تھی، کیونکہ تعارف تھا ابتدائی طور پہ، اللہ کے انوار برکات تجلیات کو نازل ہوتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہے۔ یہاں بھی یہی چیز ہے، اللہ تعالی نے فرمایا اچھا اب ہم نے آپ کو چن لیا ہے نبوت کے لیے، اور وہی اللہ نے کی، اور وہی میں فرمایا کہ اننی انا اللہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا رب ہوں، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، اور میں اللہ ہوں، کسی کی بندگی جائز نہیں ہے سوائے میری بندگی کے، فاعبدنی، میری عبادت کیجئے۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے بتائی ہے اللہ کی توحید، یہ شریعت کا سب سے پہلا مسئلہ ہے اللہ کی توحید کا، اور ساری زندگی یہ پہلا مسئلہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ کس کس درجے میں انسان کہاں کہاں خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتا، کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ مشرک ہو گیا، لیکن وہ جو ریاکاری ہے وہ شرک کا ہی ایک شعبہ ہے، وہ کسی کے لیے نیکی کرنا، حتیٰ کہ کسی آدمی کی وجہ سے نیکی سے باز رہنا، یہ بھی شرک کا ہی ایک شعبہ ہے۔ کہ نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا خدا کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے نیکی کرتے ہوئے بھی جو شرم محسوس ہوتی ہے، یہ بھی ریاکاری کا ہی ایک شعبہ ہے، کیونکہ مخلوق کو اس نے اتنی اہمیت دے دی کہ اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کو سمجھ رہا۔ ان دونوں سے ورا ہو جائے، اوپر ہو جائے، یہ پہلا مسئلہ اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے ان سے کہا میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، فاعبدنی، میری عبادت کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کے بعد اللہ کی عبادت یہ ضروری، اور عبادت میں بھی کیا چیز، واقعی الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلا حکم ہوا نماز کو قائم کیجیے، یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا تھا۔ اب مشابہت اور کی مثال دیکھیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اور 2.5 سال کے بعد پھر وحی آئی، 2.5 سال تک درمیان میں کوئی وحی نہیں آئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور پھر 2.5 سال تک کوئی وحی نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں اور چھلانگ لگا دوں، اپنے آپ کو ختم کر دوں، اور میں جاتا تھا، پھر جبریل مجھے فرشتے نظر آتے تھے، اور میں جا کے غار حرا میں بیٹھ جاتا تھا کہ اب یہ فرشتے میرے پاس آئیں گے، مگر کوئی نہیں آتا تھا، اور پھر میں واپس اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ 2.5 سال کے بعد پھر اللہ نے وحی نازل کی سورہ مدثر کو، اور اس میں آیا ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے۔ یہ بھی نماز کا حکم تھا جو اللہ تعالی نے دیا، ربک فکبر، اپنے رب کے لیے تکبیر کہیے، اللہ اکبر کہیے۔ یہی چیز کہاں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے توحید، اس کے بعد میری عبادت، اور میری عبادت میں سے بھی نماز، لذکری، میرے یاد کرنے کے لیے،
یعنی دل کو اللہ کی یاد سے بالکل تازہ رکھنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور میرے یاد آنے پہ نماز پڑھنی ہے۔ اس سے فقہا نے استدلال کیا ہے کہ نمازیں جو قضا ہو جائیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ آپ نماز پڑھیے، قائم کیجئے میری یاد کے لیے، یعنی جب یاد آتی ہے پھر میری نماز پڑھیے، پھر نماز پڑھتے رہیے، پھر نماز پڑھتے رہیے، تو قضا نمازیں پڑھنا ضروری، اور اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ان روایات سے ہوتی ہے جہاں آپ کی نماز چھوٹ گئی اور آپ نے اس کی قضا ادا کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، غالباً غزوہ تبوک تھا، اور صبح کا وقت ہونے لگا، رات آدھی بیت گئی یا اس سے بھی کچھ زیادہ، تو قافلہ جب ٹھہرا تو بھی کچھ وقت باقی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کی ضمانت لے کہ وہ ہمیں صبح کی نماز کے لیے اٹھا دے گا تو ہم سو جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں اس کی ذمہ داری لے لیتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور ایسے سوئے یہ سب لوگ کہ سورج طلوع ہو گیا اور ریت تپنے لگی، اس کا مطلب ہے خاصا طلوع ہو گیا، اور ریت کے تپش کی وجہ سے سب سے پہلے جو آنکھ کھلی وہ اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے اور انہوں نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا، یعنی کہ کیا ہو گیا، نماز قضا ہو گئی۔ اور اتنے میں جو اور صحابہ رضی اللہ عنہ اٹھے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو روک دیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، ان کی نیند خراب نہ ہو، اور اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ یہ واقعہ کتنی مرتبہ پیش آیا ہے؟ بعض محدثین کا خیال ہے 2 بار، لیکن ایک بار تو آیا ہی آیا ہے، سب اس بات پہ متفق۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے فرمایا نکلو اس وادی سے، اس پہ شیطان کا اثر ہے، اور اگلی وادی میں جا کے پہنچے اور فجر کی نماز کے لیے آذان، اقامت، تکبیر سب کچھ ہوا، اور دوبارہ آپ نے اونچی آواز سے فجر کی نماز پڑھائی، ظہر سے پہلے سورج کے ڈھلنے سے پہلے، اور آپ نے بلایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، اور آپ نے فرمایا تم نے جو ذمہ داری لی تھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بیٹھا ہوا تھا درخت کے نیچے اور دیکھتا رہا آسمان کو، میں نے کہا ابھی کرنیں پھوٹیں صبح صادق کو تو میں آذان دوں آپ لوگوں کو اٹھاؤں، اور پھر جس اللہ نے آپ لوگوں پر نیند غالب کر دی اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دی۔ یہ انہوں نے معذرت ان الفاظ میں کی، اب کوئی کیا کہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو پھر وہ ایسے ہی کر لیا کرے۔ اور دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں چھوٹی ہیں جب آپ غزوہ خندق میں تھے، تو ساری نمازیں قضا ہو گئی، اور رات کو عشاء کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی سب ملا کے چاروں، اور آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم من النار لیعوذ باللہ، خدا ان کے گھر اور ان کی قبریں جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے مجھے اللہ کو یاد کرنے سے روک دی۔ یہ کافروں کے لیے بد دعا دی اتنی سخت، کیونکہ نماز نہیں پڑھ سکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نمازیں جو ہیں وہ رات کو قضا کی۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے نا، اسی لیے اہل تشریح کہتے ہیں کہ سارے دن کی نمازیں اکٹھی کر کے رات کو پڑھ لے، یہ حدیث میں آیا۔ اب کوئی پوچھے کہ کیا ہر طرف غزوہ خندق ہی ہو رہا ہے کہ حدیث میں آیا ہے؟ کہتے ہیں حدیث میں آیا، تو بھی حدیث میں تو واقعی آیا ہے، لیکن کس معاملے میں آیا یہ نہیں بتاتے۔ ہم نے ایک صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ہر نماز ہمارے نزدیک آخری وقت میں پڑھنی چاہیے، تو پھر رات بھی چونکہ آخری وقت ہے لہذا اس میں بھی ساری نمازیں ملا کے پڑھ لینی چاہیے۔ تو عرض کیا کہ آخری وقت میں کیوں پڑھنی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کیا پتا کسی بھی وقت امام مہدی تشریف لے آئیں، تو جب وہ تشریف لائیں گے تو پھر وہ نماز ان کے پیچھے پڑ جائے گی نا، تو اس لیے آخری وقت میں پڑھے تاکہ وقت ہی باقی نہ بچے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، امام مہدی نے جو آنا ہے غار سے، تو ایک نماز ان کے پیچھے دوبارہ پڑھ لینے کے لیے اتنا تردد کرنا کہ پوری شریعت کو ہی بدل دیں، اور کب آئیں گے یہ بھی کوئی نہیں پتا۔
اور ہر نماز آخری وقت پہ، اور اس کے بھی بڑے جو ہیں وہ یہ کہ 5 نمازیں آخری وقت پہ جا کے پڑھ لو عشاء کے بعد، یہ چیز۔ اس لیے یہ جو لوگ حدیث کرتے رہتے ہیں نا، انہیں نہیں پتا کہ حدیث کا علم جو ہے یہ فقہا نے لکھا ہے۔ بظاہر یہ جملہ بڑی بے ادبی کا محسوس ہوتا ہے، لیکن بڑوں نے لکھا ہے تو سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم سے محبت تھی، انہوں نے کہا الاحادیث مضلۃ، حدیثیں گمراہ کر دیتی ہیں، الا الفقہا، سوائے ان لوگوں کے جو حدیث کا معنی جانتے ہوں اور حدیث کو صحیح طرح علم حاصل کیا ہوا ہو، وگرنہ حدیث سے آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ ترمذی کی روایت میں آیا، یہ جو ہر جگہ کہتے ہیں نا حدیث لے آؤ اور حدیث میں یہ آ گیا اور حدیث میں یہ آ گیا، ہم کہتے ہیں بھائی ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 5 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی، غیر مطرن، نہ اس دن بارش ہو رہی تھی اور نہ دشمن کا خوف تھا۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث پہ پوری امت میں کسی نے عمل نہیں کیا، اور ترمذی میں ہی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 4تھی مرتبہ شراب کی اسے قتل کر دو، کسی نے عمل نہیں کیا آج تک اس امت میں۔ تو پھر اس حدیث پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا جائے کہ حدیث میں آیا 5 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ ہمارے یہاں گجرات ایک علاقہ ہے، ہندوستان والا گجرات نہیں، وہ پاکستان کا گجرات، وہ ایک امام صاحب تھے، وہ 3 دن تراویح پڑھاتے تھے، بس 2 دن پڑھاتے تھے بلکہ، اور تیسرے دن کہتے تھے مقتدیوں سے کہ ساری رات تمہارا انتظار کرنا، کیونکہ حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن تراویح پڑھائی تھی اور تیسری دن ہم ساری رات بیٹھے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، تو اس لیے تم سارے بیٹھ کے انتظار کرنا، میں گھر میں سوؤں گا۔ یہی ہے، میں نے کہا حدیث میں تو واقعی آیا، میں نے کہا ان سے کہنا تھا کہ پوری حدیث پڑھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اگلے دن پھر انہیں کہنا تھا کہ آ کے وہ یہ بھی اعلان کریں، حدیث میں آیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں آئے اور آپ نے فرمایا میں تمہاری کھانسی کی آوازیں سن رہا تھا جو تم مجھے بلانے کی کوشش کر رہے تھے، اور تم جو میرے دروازے پہ ناخنوں سے دستک دے رہے تھے میں اسے بھی سن رہا تھا، اور میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ 2 دن جو قرآن پڑھایا تراویح میں اللہ کو اتنا پسند آیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ اگر آج میں گیا تو یہ نماز فرض ہو جائے گی، تو میں نے چاہا کہ میری امت آرام سے رہے، سہولت سے رہے، اس لیے میں نہیں آیا۔ تو ہم نے کہا ذرا سوچو کہ تمہارے امام صاحب کو یہ بھی ڈر تھا کہ جبریل امین آ جائیں گے اور فرض ہو جائے گی نماز۔ اس لیے جو حدیث کرتے پھرتے ہیں نا، ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ ان کو کتنی احادیث بتائیں جن پہ امت نے سرے سے عمل نہیں کیا، اس وجہ سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ یہ حدیث کس طرح کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے کہ امت کے لیے بھی۔ یہ تو حدیث جب پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ فقہا کی نظر کہاں پہنچتی اور وہ کس طرح احادیث سے استنباط کرتے ہیں۔ اس لیے اس سارے علاقے میں امریکہ، آسٹریلیا، یورپ، بہت بڑے جو فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہاں عقل پہ فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے کتاب و سنت کو ہٹا کے، اور یہ عقل کی بنیاد پر ایسا دین تعمیر کرنے چلے ہیں کہ 50-100 سال کے بعد ڈر ہے کہ ایک اور نیا فتنہ اور نیا فرقہ نہ امت میں اٹھائے جس کو لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ دین الگ ہے اور پاکستان ہندوستان کا اور عربوں کا دین الگ ہے، کیونکہ بنیاد کتاب و سنت نہیں ہے، یہاں بنیاد عقل ہے۔ ہر آدمی کی عقل الگ ہے، ہر آدمی کا فتویٰ الگ ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ شریعت کے خود تابع نہیں ہوتے، شریعت کو اپنے انڈر لے لیتے ہیں، جو جی میں آیا اس کے مطابق شریعت ڈھلی، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالا۔ یہ عید کا ایک مسئلہ، اتنے فون ان دنوں میں آئے، اتنے فون رات کو، تو اس میں بڑی بات یہی تھی کہ جی مسلمان کیوں الگ ہو گئے، مسلمانوں کے اتنے فرقے بن گئے، مسلمانوں کے اتنے ٹکڑے بن گئے۔ ایک صاحب نے ہم سے پوچھا بھی، کئی ایک نے یہ خیر یہ سوال کیا، انہوں نے کہا یہ کیا ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کو توڑیں، یا یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کا اتحاد رکھیں؟ کیا ایک آدمی کا مسئلے پہ اتنا کچھ ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے جو بھی حوالے دیا آخر میں ہم نے کہا کہ آپ یہ، انہوں نے کہا ابن قیم نے کیا لکھا ہے، ابن تیمیہ نے کیا لکھا ہے، تو ہم نے کہا ابن قیم میں فلاں جگہ لکھا ہے۔ ایک بات ان کی ایسی تھی،
اس سے میں شبہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ پڑھے ہوئے کتنے ہوں گے. تو ہم نے کہا ابن قیم کو آپ نے پڑھا ہے؟ ابن تیمیہ کہیں ہاں پڑھا ہے. میں نے کہا پھر بھی پڑھ لیتے ہیں. ان کا نہیں انگلش ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. میں نے کہا قرآن پاک کہنے کہ اس کی بھی انگلش ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھنا آتا, اور وہ اتنے بڑے بڑے مسائل پہ فتویٰ دینے پہ تلے ہوئے ہیں جن کا تعلق ٹھوس علمی مسائل سے ہے. تو آپ ذرا سوچئے یہ کون سا دین یہاں بنے گا جس کی بنیاد کتاب و سنت نہیں عقل ہے انسانوں. اس لیے احادیث کو پڑھنا اور اپنی عقل سے یہ ثابت کرنا کہ میں نے فلاں حدیث میں یہ پڑھ لیا, فلاں حدیث میں یہ پڑھ لیا, بھی یہ بھی پڑھ لیا ہوتا نا ساتھ کہ اس کی مزید تشریح کیا تھی, ائمہ نے اس سے کیا سمجھا, فقہا نے اس سے کیا سمجھا. تو یہ اس کی مثال ہے کہ پانچوں نمازیں ترمذی میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش کے, بغیر کسی کے خوف کے پانچوں نمازیں مدینہ منورہ میں غیر سفر ولا مطر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہ سفر پیش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, نہ بارش ہو رہی تھی, نہ دشمنوں کا خوف تھا, اس کے باوجود پانچوں نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اب یہ بھی کر لینا چاہیے. حدیث میں آیا جمعے کے دن آذان ہوئی اور آپ نے فرمایا لوگوں سے کہنا صلو فی رحالکم, اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیں, آج مسجد نبوی میں نہ آئے. اب کسی دن یہ بھی اعلان ہو جانا چاہیے اتوار کے دن بھی جمعہ پڑھتے ہیں نا, یہ بھی تو عقل ہی ہے اور کیا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ جمعے کی نماز کا وقت اشراق سے لے کے جمعے کے دن زوال تک ہے, یعنی سورج جب ذرا سا بلند ہو جائے تو جمعے کی نماز اس وقت سے لے کے اور زوال تک پڑھی جا سکتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جمعے کی نماز زوال سے لے کے یعنی ظہر کے وقت سے لے کے غروب آفتاب تک پڑھی جا سکتی. تو اس لیے اگر عقل نہیں ائمہ کے اقوال پہ بھی اتنی وسعت دیکھ لی جائے تو پھر تو اور بھی عجیب بات ہو جائے گی. پھر تو جمعہ کسی بھی وقت پڑھ لیا جائے. حالانکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں یہ وہ فتویٰ ہے جس پہ سارے حنبلیوں نے عمل کبھی نہیں کیا. یہ سعودیہ میں حنبلیوں ہی کی حکومت ہے نا, کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ انہوں نے 11 بجے کس دن جمعہ پڑھ دیا ہو, 10 بجے پڑھ دیا ہو. تو یہاں تو مزے ہیں بابا, آزادی ہے. صبح فجر کے بعد سے بس اتنا 15-20 منٹ رک جائیں, اس کے بعد سارا دن جمعہ پڑھتے رہو. زوال سے پہلے پڑھ لیا تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہو گیا, زوال کے فوراً بعد پڑھا تو حنفیوں کا ہو گیا, اور غروب آفتاب شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھا تو امام مالک کے مسلک پہ پڑھ لیا. ہو گئے نا مزے. اگر یوں ہی کرنے ہیں حل تو ہم تو اس سے بھی زیادہ طریقے ایک بتا دیتے ہیں. مثلاً ایک صحابی رضی اللہ عنہ نکاح کیا تو انہوں نے گواہوں کے بغیر نکاح کر لیا. وہ عورت راضی تھی, انہوں نے اقرار کر لیا, تو لوگوں نے کہا حضرت گواہ کہنے کے صبح ہوگی تو سب کو پتا چل جائے گا, میں نے کون سا کوئی حرام کام کر لیا ہے, سب کو زمانے کو پتا چل جائے گا. تو اب اس پہ بھی عمل کر لینا چاہیے کہ یہ بھی ایک روایت آئی ہے. یہ ہے وہ خرابی جو ہم کہتے ہیں کسی کی تقلید یا پڑھے بغیر دین کو اپنی عقل سے ثابت کرنا. اس سے یہ چیزیں لازم آئیں گی, یہ دین کھلونا بن جائے گا, کھیل بن جائے گا. اس لیے آدمی سوچے کہ یہ کتاب و سنت کے نعرے, کتاب اور حدیث میں یہ آیا, حدیث میں یہ آیا, اور بھائی بہت کچھ آیا ہے. اللہ کے بندو, یہ ائمہ سارے احادیث کو جانتے تھے, انہوں نے جو فتوے دیے ہیں زندگیاں کھپا دی ہیں پوری, پھر جا کر ان کی ہمت پڑی کہ اچھا یہ حدیث ایسے ہے, اس پہ فتویٰ دینا. تو نماز, اس کے متعلق کئی چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پہ نماز پڑھی مسجد نبوی میں, اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے کہ کبھی ممبر پہ کھڑے ہو جائیں اور ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور دروازہ کھٹک رہا تھا, آپ گئے اور نماز میں اپنے کنڈی کھولی اور آ کے نماز پڑھنے لگے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کی حالت میں تھے اور آپ کی نواسی آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو اٹھایا اور اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور نماز پڑھی, اور سلام پھیر کے آپ نے فرمایا یہ بچے بڑی آزمائش کی چیز ہیں, اور یہ میری بیٹی آ گئی تھی اور میرا دل اس میں اٹک گیا تھا تو میں نے اسے اٹھا لیا. حنفی فقہا کہتے ہیں یہ سب نفل نمازیں ہیں, فرض میں ایسے کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں, اب حدیث کو پڑھ کے وہ سمجھے کہ نفلی نمازیں ہیں نا. اب کوئی آدمی کہے کہ فرض نماز میں بھی ایسے کروں گا تو اس کا فتویٰ کون دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم نے ان سے کہا کہ اقیم الصلاۃ لذکری,
نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے. یہ چیز کیجئے کہ مجھے یاد کرنا ہے تو نماز پڑھیے. اور نماز کون سی کیسے پڑھنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم ہوئی. ایک مرتبہ اسے باقاعدہ موضوع بنا کر دیکھتے رہے کہ وہ نماز کیا تھی, کیسے پڑھتے ہوں گے, یا اس زمانے کے یہودیوں کا جو لٹریچر ہے, جوش جو ہے انسائکلوپیڈیا یہ وہ, لیکن وہ نہیں پتا چلا نماز کیا تھی. اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے بعد کہ ان الساعۃ آتیۃ, اور قیامت وہ آنے والی ہے. یہ دوسرا مسئلہ, پہلا توحید کا, دوسرا نماز کا, اور تیسرا مسئلہ آ گیا یہ بلکہ یوں کہیے کہ توحید اور رسالت, ان کے بعد عقیدے کا یہ تیسرا مسئلہ آیا. اور وہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مقرر ہے, طے شدہ ہے قیامت کا آنا, اس کا ماننا ضروری ہے. اکاد اخفیہا, اور میں اسے چھپا کر رکھتا ہوں. یہ اکاد اخفیہا کے جو لفظ درمیان میں آ گئے ہیں نا, یہ تشریح کے لیے آئے ہیں ہم لوگوں کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انہیں بھی. اصل میں آیت یہ ہے کہ ان الساعۃ آتیۃ, قیامت یقیناً آنے والی ہے, یقیناً آ گئی ہے, آئے گی. لتجزا کل نفس بما تسعی, تاکہ ہر انسان کو بدلہ ملے جو کچھ اس نے دنیا میں کیا. تو یہ جو اکاد اخفیہا کا درمیان میں ذکر آ گیا نا, یہ گویا ایک طرح کی جملہ معترضہ جسے کہتے ہیں مفسرین, یعنی ذرا سی تشریح کی بات آ گئی, پھر آگے اصل بات آ گئی. ان الساعۃ آتیۃ, اور ہم نے انہیں کہا کہ دیکھیے قیامت آ رہی ہے. اکاد اخفیہا, میں نے اسے چھپا کر رکھا ہے. ایک ترجمہ. اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اکاد اخفیہا, ہم اسے اپنے سے بھی چھپا کر رکھتے, مبالغے کے انداز میں کہا کہ یہ چیز ایسی تھی کہ ہم تو اسے اپنے سے بھی چھپا کر رکھتے. مبالغہ ہے, اسی لیے ترجمہ آرام آہستہ آسانی سے کیا گیا کہ میں نے اسے بالکل چھپا کر رکھا ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے, اچانک آ جائے. اور لوگوں کو لتجزا کل نفس بما تسعی, ہر جان کو وہ ملے جو کچھ کہ اس نے عمل کیا ہے دنیا میں. جو اچھے کام کر رہا ہے اچھائی مل جائے گی, جو برے کام کر رہا ہے تو برائی پائے گا. ہر ایک کو وہ ملے گا بما تسعی, جس کے لیے اس نے محنت کی. اس لیے یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان سوچتا رہے میں کس چیز کے لیے کتنی محنت کر رہا ہوں اور کس چیز کے لیے میں کتنا کام کر رہا ہوں. اس پوری دنیا میں دو قسمیں ہیں. ایک قسم انسانوں کے ان اعمال کی ہے جن کا تعلق فزکس سے ہے, جن کا تعلق طبیعات سے, طبعی چیزیں ہیں, اللہ نے مقرر کر دی ہیں, اور اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً انسانوں کو بتاتا جاتا ہے. انسان پر کسی زمانے میں یہ بات کھلی ہوگی کہ اچھا لکڑی کو پانی نہیں ڈبوتا, پھر اس سے کشتی بنا لی, پھر اس نے تیرنا شروع کیا, لکڑی پہ بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا, پھر اس لکڑی کے ساتھ اس نے اور پھٹے لگا لیے اور ان پہ اس نے کشتی بنا لی, پھر اس نے جہاز بنا لیا. یہ فزیکل چیزیں ہیں جو اللہ نے انسانوں کو سکھائیں. کوئی وقت ایسا آ گیا جب وقت ایسا تھا کہ وہ کوئی ایسی چیز ایجاد ہو گئی جس کی وجہ سے پانی اچھالتی تھی وہ چیز اور اوپر کی طرف جاتا تھا. اکبر کے واقعات آپ پڑھیں نا تو اکبر کے ہاں یہ چیز ملتی ہے. اب تک تو ہمیں پتہ نہیں چلا وہ چیز کیا تھی, لیکن اکبر کے واقعات میں آتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ان لوگوں کے پاس تھی مغلوں کے ہاں کہ پانی زمین کی سطح سے اٹھا کر اوپر لے جایا کرتے تھے اور اوپر سے گھوم کے پھر پانی واپس آیا کرتا تھا. اللہ جانے کیا چیز تھی, حالانکہ زمانہ دور کا نہیں ہے, لیکن کوئی چیز تھی جو پمپ کرتی تھی باقاعدہ پانی کو اوپر. اور اکبر نے اپنی اس میں, جہانگیر نے بھی لکھا اپنی تزک میں ایسی چیزوں کہ پانی جو اوپر سے آتا ہے, زمین میں ہوز بنا ہوا ہے, پھر اوپر جاتا ہے, پھر نیچے جب آتا ہے تو اس سے فوارے چلتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس نے بڑی خوشی کا ان چیزوں پہ اظہار کیا, مگر معلوم نہیں کیا چیز تھی. ایک وقت آیا جب انسان پہ انکشاف ہوا کہ اچھا اس میں بجلی پائی جاتی ہے, دیکھ لیجئے اب پوری دنیا بجلی پہ کی مرہون منت ہے چل رہی ہے. یہ فزیکل چیزیں ہیں جن کو اللہ آہستہ آہستہ انسانوں پہ کھولتا چلا جا رہا ہے.
انسان کو کچھ پتا نہیں تھا، انسان یہی سمجھتا تھا یہ زمین ہے، پھر اسے سب سے پہلے کوئی چیز پتا چلی ہوگی کہ اچھا اس زمین میں یہ سونا ہوتا ہے، اس زمین میں یہ چاندی ہے، اس زمین میں کیا چیزیں ہیں۔ جب سمندر پیچھے کو ہٹے اور ان کے نیچے سے پہاڑ اور چٹانیں دریافت ہوئیں تو یہ جیولوجی والے جانتے ہوں گے کہ پھر زمین میں کیا کیا چینجز آئیں، پھر انسان کو پتا چلا اچھا اس میں تیل بھی ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے فزیکلی انسان کو بتائی ہیں۔ اور ایک دوسرا جہان ہے جہاں سے پورا یورپ اور پورا امریکہ اور آسٹریلیا اور یہ بڑے بڑے بر اعظم اور بڑی بڑی قومیں گمراہ ہو گئی ہیں، جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا ان کا، ٹھیک جس مقام پہ پہنچ کے انہیں گمراہی، شدید گمراہی میں مبتلا ہوئی ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو جن کا تعلق خالص اللہ سے تھا، جن کا تعلق خالص انسانیت سے تھا، انہوں نے انہی علوم کو ان پہ قیاس کر لیا کہ یہ بھی فزیکل چیزیں ہیں، لہذا ان میں ہم بھی اپنی عقل سے کام لیں گے اور نبوت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ مثلا اللہ کی ذات، اللہ تعالی کی صفات، آخرت، قیامت، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مدارج، انسانوں کے آپس کے تعلقات، انسان کے لیے کتنی شادیاں جائز ہیں، انسان کو کتنے دن روزے رکھنا ہے، یہ روزوں کی حکمت چاند کے ساتھ اللہ نے کیوں لگا دی ہے، یہ سب چیزیں ایسی تھیں جن کے لیے نبوت کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ فزکس سے اوپر کی چیزیں ہیں، فزکس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یورپ نے سب سے بڑی غلطی یہ کی، اور کافروں نے، یورپ بھی کیا ان سے پہلے کی بھی کافر اقوام نے سب سے بڑی غلطی یہ کی، جس کی وجہ سے جہنم کی مستحق ہو گئی، کہ انہوں نے ان چیزوں کو بھی تابع کر دیا فزکس کے، اور یہ سمجھے ہمیں یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کی ضرورت نہیں۔ آخرت کو کہاں سے فزکس ثابت کر دے گی؟ حساب و کتاب اللہ کے یہاں ہونا ہے، اس کے لیے کہاں سے دلائل مل جائیں گے؟ یہ ایسی چیز ہے جس میں نبوت نے رہنمائی کی انسانیت کی کہ دیکھو یہ کام ایسے ہے اور یہ کام ایسے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس نے بتایا، صفات باری تعالیٰ کا نبوت نے بتایا، نبوت نے بتایا کہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے آخر اس کی 4 ایک حد مقرر کر دی، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اسلامی معاشرے جتنے بھی خراب رہے لیکن پاکیزگی تھی، عفت تھی، عصمت تھی، یہ سب چیزیں تھیں۔ یورپ نے اسے اپنی عقل کے ذریعے حل کرنا چاہا نا، اور انہوں نے کہا کہ انسانی مساوات اور حقوق اور یہ جیسے ہماری عقل ہے بس ویسے کرو، تو نتیجہ یہ نکلا کہ شادی ایک مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ ہوں گی نہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ کرپشن دنیا میں پیدا ہوئی کہ صرف یہ خود ہی نہیں ڈوبے بلکہ ہزاروں لاکھوں کو ساتھ لے ڈوبے۔ غلامی کا مسئلہ تھا، انبیاء علیہ السلام نے بتایا کہ غلامی کس حد تک جائز ہے، غلامی کا نظام کیسے ہے، کیسے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا، کیسے یہ حقیقت میں ایسے اس کے کیا کیا تقاضے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اپنی طرف سے ایک قانون جاری کر دیں اور سب چیزیں ختم کر دیں، نتیجہ اس کا جو نکلا وہ دنیا بھگت رہی ہے، اور خود ان کی تاریخ بھی شاندار نہیں ہے۔ یہ جتنے کالے نظر آتے ہیں یہ کوئی پلین پہ اڑ کے یہاں نہیں آ گئے تھے، انہیں غلام بنا کر ہی لایا گیا تھا۔ اس لیے نبوت جن چیزوں میں رہنمائی کرتی ہے وہاں سائنس اور فزکس نہیں جا سکتے۔ تو یہ گمراہی ہے جہاں سے دنیا برباد ہو گئی، اور خاص طور پہ ماڈرن دنیا جو ہے جو برباد ہوئی ہے وہ نبوت پر اعتماد اٹھا دینے سے ہوئی ہے۔ اس لیے یہ آخرت جو ہے نا فرعون کی بھی سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا زمین میں مل کے مٹی بن کے پھر کیسے اٹھ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت ہم نے اسے اپنے سے بھی اگر ہوتا تو مخفی رکھا ہوتا، ہم نے اسے بالکل چھپا کر رکھا ہے، لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر جان کو وہ کچھ ملے جو چیز کے اس نے کی ہے۔ جب فزکس نے بتا دیا کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہو، تم جو کرو تمہاری طاقت ہے، تمہاری قوت ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جواب دہی کا وہ تصور نکل گیا، اور جو رہا بھی تو پھر کلیسا نے ساتھ یہ بھی ایک چیز لگا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے تھے لہذا تم سب کا کفارہ ہو گیا، تو اب تو کھلی چھٹی مل گئی، اب جتوں مرضی کو قتل کرو، جتنی مرضی حکمرانیاں جتلاؤ، دنیا میں جتنے گناہ ہو سکتے ہیں سب کرو، کیونکہ کفارہ ایک طرف مل گیا اور دوسرے ایمان اور عقیدہ ہل گیا کہ ہم نے آخرت میں دوبارہ جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔
اللہ نے فرمایا ایسے نہیں ہے، یہ نبوت بتاتی ہے کہ تم لوگ پیش ہوگے، تم لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور اعمال کے جو نتائج نکلتے ہیں تم اس سے اپنے آپ کو کبھی بھی بری نہیں کر سکتے۔ فلا یصدنک، سوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آیت دیکھیے کیسی ہے، اللہ نے نبوت دی ہے، اور نبوت کے بعد جن چیزوں پر اللہ نے زور دیا ہے، پہلا مسئلہ توحید کا، دوسرا رسالت کا، تیسرا قیامت کا، اور عملی طور پہ عبادت، اور عبادت میں سے بھی نماز کا، 4 چیزیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یصدنک عنہا، اور فلا یصدنک عنہا، اور دیکھو کہیں تمہیں روک نہ دے اس قیامت پہ یقین لانا، من لا یؤمن بہا، جو اس قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا اس کی صحبت، واتبع ہواہ، اور جو پیچھے پڑا ہوا ہے اپنے مزوں کے، فتردا، پھر کیا ہوگا، تو بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں یہ آیت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نہیں ہے، یہ آیت ہم جیسے لوگوں کے لیے، اس امت کے لیے ہے کہ اللہ نے فرمایا کسی ایسے آدمی کی صحبت میں نہ جا بیٹھنا، من لا یؤمن بہا، جو انسان قیامت کو مانتا نہیں ہے، اگر اس کی صحبت میں جا کر بیٹھو گے تو اس کی بری صحبت کے اثرات تم پر پڑیں گے، تم بھی قیامت کے منکر ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے اچھے بندے منع کرتے تھے کہ کسی ایسے آدمی کی صحبت میں جا کر نہیں رہنا چاہیے جس انسان کا باقاعدہ تزکیہ نہ ہوا ہو، کیونکہ اس کی جو بیماریاں ہیں وہ اس میں منتقل ہوں گی۔ انسان کا نفس حقیقت میں نقال ہے، چور ہے، سیکھتا ہے، عادتیں سیکھ لیتا ہے۔ آپ بچوں کو دیکھیں نا، بچے جو ہوتے ہیں یہ کبھی کبھی ایسے انداز سے لکھتے، بولتے، پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، گھر میں باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسا ان کا ٹیچر بولتا ہے، تو ماں باپ ہنستے ہیں کہ اس نے فلاں ٹیچر کا اثر لے لیا، اور کبھی کبھی یہ عادت پوری زندگی نہیں جاتی۔ تو جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا وہ فلاں جو استاد تھے وہ بھی ایسے ہی پڑھاتے تھے، بولتے تھے، دیکھو یہ بچہ بھی ایسے ہی بولتا ہے، ایسے ہی پڑھاتا ہے، کیونکہ انہوں نے دونوں دور دیکھے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ تو انسان کو ایک ماڈل چاہیے ہوتا ہے، اس کا نفس یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز ملے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ڈھالے۔ ادبیات پہ نوبل پرائز ملا تھا بنگال کے رابندر ناتھ ٹیگور کو، اور ٹیگور ایک کانفرنس میں شرکت کر کے واپس آ رہے تھے، اور اتفاق سے اس جہاز میں سید سلیمان ندوی اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آ رہے تھے، مصر سے آ رہے تھے وہ لوگ، اور جہاز میں یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہچان گئے، ان کا مفتی صاحب یہ وہ صاحب ہیں جنہیں انگریزوں نے اتنا بڑا انعام دیا ہے، تو چلیے ان کے پاس بیٹھتے ہیں، کچھ حالات، کچھ گفتگو ہو۔ تو ٹیگور کو جب پتا چلا اتنے بڑے لوگ یہ بھی ہیں تو بیٹھ گئے، خیر جہاز میں عزت احترام سے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیگور سے کہا کہ ہندوؤں میں اول تو ویسے ہی لڑائی اور مرنا مارنا اور قتل و خون منع ہے مذہب کے اعتبار سے، اور پھر ان میں سے آپ کا فرقہ ایسا ہے جو تو جانور بھی ذبح نہیں کرتے، جو تو بالکل ہی انسانوں کے لیے مضر نہیں ہے، کہاں کہاں سے اچھے عقائد اصول لے کے آپ نے نیا فرقہ ایک نکالا ہے، آپ یہ بتائیے آپ کا فرقہ ہندوستان میں کیوں نہیں چلا، ہندوؤں میں آپ پاپولر کیوں نہیں ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے بھی اب تو آپ نوبل پرائز مل گیا۔ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا، اس نے کہا کہ مولانا بات یہ ہے کہ صرف نظریہ کام نہیں کرتا، جب تک کہ اس پر عمل کرنے والے لوگ بھی نہ ہوں، انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی ماڈل ہو اور اسے دیکھ کر اپنی زندگی اس جیسی بنائے۔ تو ہم نے نظریے تو دے دیے، مگر افسوس ہندوؤں میں اتنی بڑی شخصیت پیدا نہیں ہوئی جو ماڈل کا کام کرتی ہے اور لوگ اسے دیکھ کے اپنی زندگیاں بناتے، اور اسلام نے اتنی اچھی تعلیمات دی، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل تھا آپ کے پاس، اور آپ لوگوں نے ان کو دیکھ کے اپنی زندگیاں بنائی۔ سید صاحب نے ایک جگہ اپنے سفر نامے میں یہ لکھا ہے، بات حقیقت میں یہی، یہ جتنے سکولز ہوتے ہیں نا، اب مسلمانوں کے جو زوال کے اسباب لکھے گا کوئی بھی، تو وہ یہ لکھے گا کہ مسلمانوں کے سکولز میں، کالجز میں، ان کے ہاں
زندگی کے شعبوں میں ماڈلز نہیں رہے تھے. ہم سب تعلیمی نظام سے گزرے ہوئے ہیں. کتنے ماڈلز ہمارے سامنے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں گزرے ہیں کہ انسان کا جی چاہے کہ اس پروفیسر اس ٹیچر جیسا آدمی کو بننا چاہیے. وہ چیزیں گم ہو گئیں. اور دوسری طرف ماڈلز جو ملے وہ کرپشن کے، وہ غلط لوگ ملے. انہیں دیکھ دیکھ کے احساس ہوتا رہا کہ اچھا یوں بھی ہوتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے بھی دنیا چلتی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی صحبتوں سے بگاڑ پیدا ہو گیا. اس لیے معلم اور ٹیچر اور سکھانے والا اس کی شخصیت بنی بھی نہ ہو اور بچے اس کی صحبت میں چلے جائیں تو جس طرح وہ خود نالائق تھا ایسے اگلی نسل بھی نالائق ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا اس کی صحبت میں نہ جا بیٹھنا. من لا یؤمن بہا، جو اس قیامت کو نہیں مانتا، واتبع ہواہ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. اور اگر ایسے آدمی کی صحبت میں چلے گئے فتردا، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ. اس لیے آدمی دیکھے کہ اپنے دن رات کس میں بسر کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے اچھے بندے وہ اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ اولاد کو کس کی صحبت میں بھیج رہے ہیں. یہاں تک دھیان رکھتے تھے کہ اکبر جیسے بے دین بادشاہ نے اپنے دونوں بیٹوں کی پیدائش میں اپنی بیویوں کو اجمیر بھیج دیا. شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ اس وقت اجمیر میں تھے. بڑے مشائخ میں سے ان کا شمار ہوتا تھا. اور اس نے کہا حضرت کے یہاں جا کے رہو اور ان کی نماز، ان کی توجہات، ان کی دعائیں، انہیں خیال آتا رہے گا کہ تم لوگ ان کے گھر ہو تو تمہارے لیے دعا کرتے رہیں گے. جو اولاد پیدا ہوگی میرے بعد سلطنت انہوں نے سنبھالنی ہے تو ان لوگوں میں حضرت کی دعا اور توجہ کا اثر رہے. جہانگیر اور اس کا دوسرا بھائی جو تھا، ان دونوں کی ماؤں کو اس نے بھیج دیا. اتنا خیال کرتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ صحبت کس کی حاصل رہی ہے، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. اور اگر صحبت خراب ہو جائے اور آدمی دیکھے کہ اس کی مجلس کس کے ساتھ رہتی ہے، وہ اثرات کو قبول کرتا ہی. مامون الرشید جیسے اور امین جیسے لوگ، یہ جتنے پرانے لوگ تھے نا، یہ اتالیق مقرر کرتے تھے. اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے اللہ کے اچھے بندوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے بس میری اولاد کی تربیت کر دیں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی، ان کے والد عبدالعزیز مصر کے گورنر تھے اور عبد الملک خلیفہ تھے. مروان کے 2 بیٹے تھے اور وہ تو عبد الملک کی قسمت تھی کہ عبدالعزیز جلدی انتقال کر گئے. اور اگر عبدالعزیز باقی رہتے تو عبد الملک کے بعد وہ انہی کی خلافت ہو جاتی. اور عبدالعزیز کا انتقال جلدی ہو گیا. اسی لیے عمر جو تھے یہ بھتیجے ہوئے تھے عبد الملک کے، اور عبد الملک نے اپنے بھتیجے سے ہی اپنی بیٹی کی شادی فاطمہ کی تھی. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میرے والد عبدالعزیز نے ایک صاحب کو مقرر کیا میری تربیت کے لیے، اور میرے والد کہتے تھے روزانہ رات کو بتا دیا کریں کہ میرا بیٹا کیا کرتا ہے بس. اور پھر جب میں بڑا ہو گیا تو والد نے کہا اسے مدینہ منورہ لے جائیں تاکہ اس پاک زمین کی برکات سے ملیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ رہے. تو میں ایک دن میرے والد نے لکھ کے بھیجا کہ عصر کی نماز میں آج آپ کے بیٹے کی تکبیر اولیٰ رہ گئی، پہلی تکبیر، اور کنگھی کر رہا تھا. میں نے پوچھا تو پتا چلا کہ کنگھی میں مصروف تھے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے تھے والد کا جواب آیا اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کے بال اس خط کے جواب کے ساتھ مجھے بھیج دیں، اور جب تک میں اجازت نہ دوں بیٹے کو بتا دیجئے کہ بال رکھنے کی اجازت دیں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے تھے جوانی گزر گئی اور میں حتیٰ کہ گورنر ہو گیا وہاں کا، لیکن مجھے بال رکھنے کی اجازت والد نے نہیں دی. اور انہوں نے مجھے سمجھایا اور مجھے کہا کہ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کی تکبیر اولیٰ یہ تو انسان کی زندگی سے قیمتی چیز ہے، بالوں کی کیا حیثیت. یوں تربیت کرتے تھے. اسی لیے اللہ نے منع کر دیے. اور اب تربیت ہوتی ہے ٹی وی سے، ٹی وی سے ہی ہوتی ہے اور کہاں سے ہوتی. اب تربیت کرتا ہے میڈیا، اور وہ جو کچھ انسان دیکھتا ہے سنتا ہے جس صحبت میں رہتا ہے اس کا اثر تو پھر ہونا ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی ایسی کی صحبت میں نہ جا بیٹھنا، فلا یصدنک عنہا،
تمہیں نہ روک دے اس قیامت پر ایمان لانے سے، من لا یؤمن بہا، جو خود قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ، اور جو پیروی کرتا ہے اپنی خواہشات کی، یہ ہے وہ عقل ناقص جس کی پیروی کی جاتی ہے، فتردا، وگرنہ تو کیا ہوگا، تو بھی بھٹک جائے گا، پٹخا جائے گا۔ تردا اصل میں کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرنے کو، تو بھی گر جائے گا، تو بھی اپنے مقام سے نیچے آ جائے گا اگر کسی ایسے کی صحبت میں جا رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، وَإِنَّهُ لَيَغَانُ قَلْبِي، میرے دل پہ ایک پردہ سا آ جاتا ہے۔ مسلم میں آتی ہے یہ روایت، اور محدثین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کس چیز کا پردہ آ جاتا تھا، اور پھر کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ساری عزت اور احترام کے باوجود چونکہ بہت فرق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام مبارک سے بہت نیچے آ کے ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے تھے، تو ان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے پردہ آ جاتا تھا اور فرماتے تھے میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس میں بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے بیٹھے ہیں اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت سے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغ کو کام شروع کیا تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کی جماعت کے ساتھ جاتے تھے، بڑے بڑے اہل علم ان کے ساتھ جایا کرتے تھے تبلیغ کے لیے۔ ان میں مفتی کفایت اللہ صاحب، سید سلیمان ندوی، مولانا ابو الحسن علی ندوی، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے لوگ جاتے تھے، اور حضرت فرماتے تھے جب تبلیغ سے واپس آتا ہوں تو کبھی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہوں اور کبھی رائے پور خانقاہ میں جا کے اسلحہ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہتا ہوں، تب جا کر دل سے وہ اثرات دھلتے ہیں جو تم لوگوں کے ساتھ مجلسوں میں رہ کے آتے ہیں۔ وہ اتنے پاک لوگ تھے، خود ساتھ جانے والے اتنے نیک، لیکن اس کے باوجود وہ اثر کو محسوس کرتے تھے۔ یہ چیزیں طبعی طور پہ ہوتی ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ تنہائی اختیار کرے۔ وہ جو بھی بات آئی تھی نا تنہائی کی، اسی وجہ سے کہ انسان کی دھلائی ہوتی رہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، اس میں جا کر رہنا تاکہ اس کے اثرات انسان کے جسم پہ مرتب ہوں اور انسان میں رنگ چڑھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ گر جائے گا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کئی مرتبہ یہ آیت گزری، پتہ اللہ تعالیٰ کو بھی تھا، لیکن اس چیز کی تحقیق کرانے کے لیے کہ پکی بات ہو جائے، اچھی طرح دیکھ لیں، اس کو اقرار کر لیں۔ قال، انہوں نے عرض کیا یا عصای، اللہ یہ میری لاٹھی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا ذکر کیا ہے نا، یہ بھی ایک رد ہے عیسائیت پہ، کیونکہ آپ بائبل پڑھیں گے تو بار بار اس میں دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بجائے حضرت ہارون علیہ السلام کی لاٹھی کو وہ عصائے ہارونی کہتے ہیں، کہ ہارون علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی، ڈنڈا ان کے پاس تھا، یہ چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا، کیونکہ قرآن بتانا چاہتا ہے کہ وہ غلطی ہے جو بائبل میں ہے اس کی تصحیح۔ اتوقع علیہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں، کھڑا ہو جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں۔ یہ جو بات اب اتنی طویل کی ہے نا، پہلا جواب دے دیا کہ لاٹھی ہے، بس کافی تھا۔ اب آگے اس کی مصلحتیں بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو بات شروع کی تو محبت اللہ کے ساتھ اور تعلق ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بات کو بڑھایا۔ اتوقع علیہا، میں اس پہ ٹیک لگا لیتا ہوں، وَأَحُشُّ، اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہے کہ احش جھاڑتا ہوں والا غنمی اپنی بکریوں پر، ولی فیہا، اور میرے لیے اس لاٹھی میں معارب اخرى، اور بھی کتنے ہی کام ہیں جو اس لاٹھی کے ذریعے انجام دیتا ہوں۔ بات ذرا سی تھی کہ یہ لاٹھی ہے، انہوں نے 3 باتیں آگے اپنے پاس سے اور بھی ارشاد فرما دی۔ اللہ کے ساتھ ہم کلامی، اللہ تعالی کے ساتھ گفتگو میں، اس آیت کے متعلق نہیں ہے لیکن اس بات کی وضاحت کے لیے داغ نے کہا ہے۔ داغ کہتا ہے جی چاہتا ہے چھیڑ کے ہوں ان سے ہم کلام،
کچھ تو لگے گی دیر سوال و جواب میں. سوال و جواب جو ہوتے ہیں اس میں کچھ تو وقت لگے گا نا. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو لاٹھی ہے. پہلی حکمت بیان کی کہ توقع علیہا، میں اس پر کیا کرتا ہوں ٹیک لگا دیتا ہوں، یعنی تھک جاتا ہوں ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، یا ہاتھوں سے اس کو تھام لیتا ہوں کہیں اوپر نیچے چڑھنے میں یا نیچے اترنے میں، اس سے یہ کام لیتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، دونوں تفسیریں کی گئی ہیں کہ اس کے ذریعے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے. بکریاں سب نے چرائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو 10 سال چرائیں. آگے سورہ قصص میں آ رہا ہے، وہاں بھی ایک قصہ آئے گا اور وہ اور بھی تھوڑی تفصیل سے ہے. وہاں آیا ہے ایک جگہ، بلکہ ایک اور صورت میں بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج. ان کے سسر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ بولے اور انہوں نے کہا 8 سال آپ ہماری بکریاں چرائیں گے. فإن أتممت 10، اور اگر آپ 10 سال چرائیں ہماری بکریاں فمن عندک، تو یہ آپ کی بڑی مہربانی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس بکریاں چلائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق بھی فرمایا، آپ نے فرمایا میں اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا اجرت پہ. یعنی بچپن کا ذکر کیا کہ اس وقت گھر چلانے کے لیے اجرت پہ میں یہ کام کرتا رہا. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے اس میں اور بھی بڑے کام ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ چلاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے، غالباً یہ واقعہ ان کے آخری حج کا ہے، انتقال سے گویا 20 دن پہلے، 20 سے بھی کم. وہ جب چل رہے تھے آخری حج سے فارغ ہو کے، تو ایک جگہ ٹھہرے. انہوں نے اپنے دوستوں کو دکھایا، ان کا یہ وہ میدان ہے جہاں پہ عمر اونٹ چرایا کرتا تھا. اور انہوں نے کہا میرے والد سخت گالیاں دیتے تھے، اتنی گالیاں دیتے تھے کہ میری زندگی میں ایسا آدمی نہیں گزرا جو اپنی اولاد کو اتنی گالیاں دیتا ہو جتنے میرے والد دیتے تھے. اور میں جب شام کو اونٹ لے کے آتا تھا تو اونٹ اور چارہ مانگتے تھے، تو وہ گردنیں اٹھاتے تھے چارے کے لیے، تو والد کو دینا پڑتا تھا چارہ. تو میری والدہ سے کہتے تھے مجھے گالی دے کے کہ یہ عمر تمہارا ایسا بیٹا ہے، ایسا نکما ہے کہ اسے اونٹ چرانے نہیں آتے اور اونٹوں کا پیٹ نہیں بھرتا، تو یہ بڑا ہو کہ کیا کرے گا، اس کی زندگی کس طرح گزرے گی. پھر وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا بنا دیا کہ تم میرا حال دیکھتے ہو اس امت کے ساتھ اب کیا ہو گیا. اور میرے والد کہتے تھے یہ عمر بڑا ہو کے کیا کرے گا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کہ انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان کی صحبت مبارکہ نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور انہوں نے کہا اللہ اس میں اور بھی کچھ کام ہے اس لاٹھی کے ذریعے، یعنی اور بہت سے کام ہیں جو میں چلا لیتا ہوں. قَالَ أَلْقِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈال دیجئے یا موسیٰ اسے زمین پر پھینک دیجئے. فَأَلْقَاهَا، اور انہوں نے اس لاٹھی کو پھینک دیا. فَإِذَا هِيَ، پھر وہ بن گیا حیۃ، ایک سانپ بن گیا. تسعیٰ، دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، سانپ بھی بنا اور دوڑنے بھی لگا. قال خذھا، اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لیجئے. ولا تخف، اور آپ ڈریے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو دیکھا اور طبعاً خوف محسوس کیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ طبعی خوف جو ہوا کرتا ہے وہ کاملین سے بھی نہیں ہٹا کرتا. کہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو شیر سے بھی نہیں ڈرتا اور میں تو سانپ سے بھی نہیں ڈرتا. تو اگر کوئی سانپ اور شیر سے ڈرتا ہے تو اس کے کامل ہونے میں فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ طبعی چیزیں ہیں، انسان کو خوف اس سے محسوس ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے عشاء کی، اور ایک بچھو آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ لیا. اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سلام پھیرا اور آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پہ، یہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو. اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا نہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور نہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایسے ہی نماز کے بغیر بیٹھا ہے. اور پھر آپ نے منگایا پانی اور نمک اور اسے اس میں گھولا اور قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے آپ نے اس پہ دم بھی کیا اور اس پانی کو آپ اپنے پاؤں مبارک میں لگاتے رہے. یہ مسلم کی روایت میں آیا ہے. تو یہ طبعی چیزیں کسی بھی انسان کے ساتھ پیش آتی. بھوک ہے، پیاس ہے، خوف ہے، خوشی ہے، غم ہے، رونا ہے،
یہ ساری کی ساری انسانوں کی فطرت کی باتیں ہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام تر بلندی اور بلند مقام کے باوجود بہرحال انسان ہوتے ہیں، ان پہ یہ حالتیں آتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جہاں تو یہ آیا ہے، دوسری جگہ آتا ہے کہ انہوں نے جب اس سانپ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھاگ کھڑے ہوئے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے انہیں روکا اور ہم نے کہا ٹھہریے. یہاں یہ آیا ہے کہ وہ ڈر گئے تو اللہ یہاں یہ آیا کہ ہم نے کہا اس کو پکڑ لیجئے، اس سانپ کو، ولا تخف، اور ڈریے نہیں. سنعیدھا، ہم اسے لوٹا دیں گے، سیرتھا الاولی، اس کی پہلی سیرت پہ، یعنی پہلی زندگی پہ، پہلے حال پہ. سیرت کا مطلب حال. کہتے ہیں نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یعنی ان کے حالات ہیں، ان کی زندگی کی ڈیٹیلز ہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم نے کہا اسے ہم واپس پلٹا دیتے ہیں جیسی اس کی پہلی حالت تھی، یعنی لاٹھی بنا دیں گے. وَضْمُمْ يَدَكَ، اور آپ اپنے ہاتھ کو، اِلَىٰ جَنَاحِكَ، آپ اپنے ہاتھ کو چمٹا لیجئے، ہاتھ کو لگا لیجئے اپنے بازو کے ساتھ. تخرج، جناح کہتے ہیں اصل میں تو پرندے کا جو پر ہوتا ہے اس کو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو لگا لیجئے اپنے بازو سے، یعنی اپنا جو بازو ہے اس میں ایک ہاتھ یہ ہے، اس ہاتھ کو اس بازو میں لگا لیجئے، اس بازو میں داخل کر لیجئے. تخرج بیضاء، اور یہ بالکل سفید، چٹا، خالص سفید. یہ آئے گا من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرما دیا نا کہ آپ اپنے بازو کے ساتھ ایسے کیجئے، ہاتھ اس میں داخل کر دیجئے اور یہ آپ واپس پلٹائیں گے اسے، بیضاء، بالکل سفید. تو بات تو صاف ہو گئی تھی، یہ من غیر سوء کیوں کہا ہے کہ بغیر کسی عیب کے، اس میں کچھ برائی نہیں ہوگی. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ہاتھ داخل نہیں کیا تھا اس وقت کون سی برائی تھی؟ اس وقت بھی کوئی برائی نہیں تھی. کسی کتاب، کسی تاریخ، حتیٰ کہ تورات، انجیل، کسی سے ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی برائی ہو. جب ان کا ہاتھ ٹھیک تھا، پھر اس کے بعد نکالا ہے تو روشن، چمکدار، یہ معجزے والا تھا، تو پھر تو کوئی برائی ہو. اور فرض کر لو پہلے تھی تو اب تو پھر بھی نہیں رہی. تو یہ کیوں کہا ہے من غیر سوء؟ یہ ہے قرآن کا وہ انداز کہ کئی جگہ پر ایسی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فکرے کو، ایک بات کو زائد کر دیتے ہیں اور وہ اصل میں رد ہوتا ہے کسی اور چیز کا، اور مفسرین اس کی تشریح کرتے ہیں. رحمہم اللہ زندگیاں کھپا دی انہوں نے قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کی تشریح سوچتے کرتے میں. یہ انفیکٹ رد ہے بائبل کا، اور اس میں لفظ یہ آئے ہیں، آج رہ گئی، وہ لے آتے تو آپ کو عبارت پڑھ کے سناتے. اس میں یہ لفظ آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جو تھا، ایک جگہ یہ آیا ہے کہ اس پہ کوڑ تھا، علیہ باللہ، اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ اس پہ برس تھا. پھل بہری ہوتی ہے نا، برس، سفید داغ پڑ جاتے ہیں، وہاں یہ آیا ہے کہ ایسے تھا. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں یہ عیب نکالا ہے. اور اس کے برعکس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں جسمانی طور پر بھی اللہ کوئی ایسا عیب نہیں رکھتا جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام میں اگر جسم میں کوئی ایسا نقص ہوگا جس سے لوگ نفرت کرنے لگیں گے تو ہدایت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں رکاوٹ پیش آئے گی. اسی لیے آگے چل کے 17ویں پارے میں بحث آ جائے گی. خلاصہ جس کا یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا ہو گیا تھا، تو مفسرین نے سختی سے رد کیا ہے اس روایت کا. وہ کہتے ہیں یہ اسرائیلیوں کی روایت ہے اور یہ یہودیوں کی بات ہے کہ ان کے جسم میں علیہ باللہ کیڑے پڑ گئے تھے اور ایسے ہو گیا تھا اور ایسے ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں اگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہونے لگے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑنے لگے اور ان میں جسمانی طور پر معائب پیدا ہو جائیں جس سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے، تو پھر تبلیغ خدا نے کس چیز کی ذمہ کر دی تھی. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ذات میں ایسی عیب، ایسی چیز، عیب تو نہیں، ایسی چیز ہو سکتی ہے، ایسی بیماری جس سے لوگ نفرت نہ کریں. مثلا بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا، اس سے کوئی نفرت نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید سر درد تھا
کہ وفات کے مرض میں آپ نے پٹی باندھ لی سر پہ، اتنا شدید درد تھا. یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام کو ایسی بیماری ہو جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو نفرت پیدا ہو، چیچک ہے، کوڑ ہے، یہ ایسی مرض ہے نا، اللہ انہیں قطعاً محفوظ رکھتا ہے. اس سے صرف ایک بات ہے، وہ یہ کہ نبوت کے بعد جب آخری عمر ہو گئی، جب قوموں کو عذاب آ گیا اور فیصلہ ہو گیا اور اللہ نے کہا کہ بس اب تم عبادت کرتے رہو جتنی تمہاری زندگی ہے، اب نہ تمہاری قوم ہے اور نہ تمہیں کہیں تبلیغ کرنی ہے، اس وقت بعض انبیاء علیہ السلام کو فالج ہو جاتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جو فالج ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی بیماری، کیونکہ فالج میں مریض کی موومنٹس تو ہوتی نہیں نا، ساری توجہ یکسر اللہ کی طرف لگ جاتی ہے، اللہ ہی کی طرف ہو جاتا ہے، آدمی ہر طرف سے انقطاع ہو جاتا ہے. اور یہ تو انبیاء علیہ السلام ہے، حتیٰ کہ ان کے گھر والوں میں بھی، ان کی بیویوں میں بھی وہ عیب خدا کبھی نہیں رکھتا جس کی وجہ سے لوگ نفرت کرنے لگے. مثلا وہ کافر ہو سکتی، کفر سے نفرت نہیں ہوتی لوگوں کو، لیکن وہ کردار کی بری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر بد کرداری اس میں آ جائے گی تو اس کا الزام نبوت پہ آ جائے گا کہ نبی کی بیوی ہے اور اس کی حرکتیں دیکھو علیہ باللہ. اس لیے انبیاء علیہ السلام ان کے مقام کا تحفظ اور ان کا مرتبہ، اللہ کے ساتھ ان کا قرب، وہ خدا کے بہت بڑے نمائندے ہوتے ہیں اس زمین میں. پوری انسانیت اور اپنے اپنا علاقہ یا اپنا اپنا وطن یا اپنا قوم، کنبہ اور قبیلہ، وہ سب کو اللہ کی راہ انہوں نے دکھانی ہوتی ہے. ان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ لکھنا، اس میں بائبل میں آنا کہ ان کا ہاتھ خراب تھا، اللہ نے بتایا من غیر سوء، اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی کوڑ نہیں تھا، کوئی برس نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. علیہ باللہ. آیتن اخری، ہم نے کہا ہم نے آپ کو دوسری نشانی دے دی ہے، لنوریا کا، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد من آیاتنا الکبریٰ، ہم اپنی بڑی نشانیاں آپ کو دکھا دیں گے. بڑی نشانیاں، پھر آگے چل کے معجزات ہو گئے، بہت سی نشانیاں. خاص طور پہ فرعون کا غرق ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی جو اللہ نے انہیں دکھا دی.